سبيل الدموع. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب، جانتے ہیں فاروق اعظم کون ہے؟ میرے آقا کے جانشین دوم. کون فاروق اعظم؟ جبریل امین کہا کرتے تھے اگر 1000 سال تک کی عمر میں لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو گئے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ عمر ابن خطاب اپنے گھر کے دروازے پر، توجہ کریں بہنوں کی بھی توجہ، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور چہرہ گھر کے اندر نہیں ہے، گھر کے باہر ہے. آپ پوزیشن سمجھ گئے ہوں گے نا، بات سمجھ گئے نا میری میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم. فاروق اعظم اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے اور چہرہ گلی کی طرف ہے، گھر کے طرف چہرہ نہیں ہے بلکہ چہرہ کدھر ہے؟ رستے کی طرف. وہ دور تھا لوگ کسی کو بھی ٹوک دیتے تھے. آج کیا ٹوکنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا نا، مالدار ہے تو نہیں ٹوکیں گے. کیوں؟ مالدار صاحب کو ٹوکیں گے تو برا لگ گیا، تو پڑھا لکھا ہے نہیں ٹوکیں گے، اقتدار والا ہے نہیں ٹوکیں گے، سیاسی لیڈر ہے نہیں ٹوکیں گے. ٹوکنا کس کو ہے؟ جس کی بیچارے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو سب کچھ لیں گے. مگر یاد رکھو یہ اسلام ہے. آپ سوچتے ہو کہ امین القادری کو برا لگے گا، ندیم بھائی کو برا لگے گا، رضوان بھائی کو برا لگے گا، مولانا کو برا لگے گا، لیڈر صاحب کو برا، سب کو برا لگنے کا ہمیں خیال ہے. رسول اللہ کو برا لگے گا اس کا خیال کیوں نہیں؟ اللہ پاک ناراض ہوگا اس کا خیال کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام بڑے بڑوں کو ٹوکتے تھے. ایک مرتبہ فاروق اعظم، یہی فاروق اعظم جمعہ کی نماز پڑھنے لیٹ آئے، تاخیر سے، توجہ کرنا. ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا عمر اللہ سے ڈرو، تم جیسے لوگ جمعہ کی نماز میں لیٹ آؤ گے، تاخیر سے آؤ گے، قوم کا کیا ہوگا؟ کس کو ٹوکا؟ عمر ابن خطاب. تین بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب کون؟ ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد، ڈائریکٹ حضور کے دوسرے جانشین، جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوتی ہے. اس عمر ابن خطاب کو جوان صحابی نے ٹوک دیا. آپ لیٹ آتے ہو جمعہ میں، اللہ سے ڈرو. لیکن وہ بھی فاروق اعظم تھے. ہائے ہائے کیوں لیٹ آئے؟ اب وہ بتا رہے، فرماتے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے ٹوکا کہ میں لیٹ کیوں آیا، دیر سے کیوں آیا، لیکن سن لے کیوں لیٹ آیا. میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، دوسرا نہیں ہے. تو جب جمعہ کا دن آتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اس کو دھو کے سکھانے ڈال دیتا ہوں، تو جمعہ تک کے جبہ سوکھ جاتا ہے تو پہن کے جلدی آ جاتا ہوں. آج مدینے میں دھوپ نہیں نکلی، بدلی ہے، تو جبہ سوکھنے میں دیر ہو گئی، تو گیلا پہن کے آ نہیں سکتا تھا، تو مجھے بھی جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اب بتاؤ کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ اس جوان کا سر جھک گیا. اللہ تمہیں جزائے خیرت. آج تم ٹوکتے ہی نہیں کسی کو. ہاں ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈانٹتے پھرے، نہیں، بلکہ اچھے سے ٹوکے. جب تک روکنے ٹوکنے کا سلسلہ چلتا رہے، کچھ لوگوں کی عادت ہی بن جاتی ہے ٹوکنے کی. ایسا نہیں، اچھے سے منع کرو، اچھے سے اصلاح کرو، اچھے سے بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. کچھ لوگ ٹوکتے گئے چل، تو مسجد میں بچوں کو بٹھانے میں اتنی آواز آپ کی بلند ہوتی ہے کہ بچے کی جتنی بلند نہیں تھی اتنی تو آپ نے بلند کر دی روکنے کے لیے. یہ کون سی دانش مندی بھی؟ دیکھو کیسے روکو، کیسے ٹوکو. ایک صاحب مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. آقا نے رکو 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 مت مارو اس کو. اس نے پیشاب کر لی. جو مارنے دوڑے تھے ان سے فرمایا تم اس کا پیشاب کی جگہ پانی ڈال دو اور پیشاب ختم کرو. اور اس کو بلا کے کہا ادھر آ، یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، آئندہ پیشاب نہیں کرنا. یہ طریقے سے ٹوکو. ایسے لوگوں کو منع کرو، لوگوں کی اصلاح کرو. کیسے اصلاح کرو؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھے صحابی
وضو کر رہے ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, وضو کرنے کا طریقہ ابھی سیکھ رہے تھے, زیر تربیت تھے, ابھی نئے مسلمان تھے, نو مسلم تھے. حسنین کریمین نے دیکھا یہ وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں نے بات کی, بھائی جان یہ وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں, کیسے کریں؟ کہا ڈائریکٹ ٹوکیں گے تو دل دکھے گا. تو کہا پھر کیسے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا چلو ہم بات کرتے. کہے چچا جان آپ کی عمر ماشاءاللہ بڑی ہے, ہم چھوٹے بچے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم وضو صحیح کر سکیں یا نہیں, آپ ہمارا وضو ذرا غور سے دیکھیے, ہم دونوں وضو کریں گے اور پھر بتائیے کہ ہمارے وضو میں کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں کمی رہ گئی ہے. دونوں شہزادوں نے وضو کیا. کون شہزادے؟ ماں فاطمۃ الزہرا, بابا علی مرتضیٰ, نانی خدیجۃ الکبریٰ, نانا سید الانبیاء. ایسا خاندان وضو کر رہے ہیں. اور پھر اولاد میں کوئی غوث پاک, کوئی غریب نواز, کوئی صابر پاک, کوئی صاحب البرکات, اللہ اکبر, کوئی امام زین العابدین. وضو کیا, بہت احتیاط سے کیا. بڑے میاں کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. شہزادو تمہارے وضو میں کہاں کمی ہو سکتی تھی, کمی تو میرے وضو میں تھی, میری اصلاح ہو گئی, اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح لوگوں کو سنوارو, لوگوں کی اصلاح کرو. تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چوکھٹ پہ بیٹھے, چہرہ کدھر ہے؟ راستے کی طرف. ایک صحابی جا رہے ہیں. عمر حیرت ہے, تم جیسے لوگ گھر کی چوکھٹ پہ راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہو, تم جیسے لوگ چوکھٹ پہ راستے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے کہا ہاں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے گھر ملنے آئی. توجہ کریں, کون بیٹی؟ حضرت سیدہ حفصہ. یہ حفصہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اپنی جگہ, اس سے بڑی فضیلت رسول اللہ کی بیوی ہے, حضور کی پیاری زوجہ ہیں سیدہ حفصہ ام المومنین. اور حضرت فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اے مجھے ٹوکنے والے میرے بھائی, تو پوچھ رہا ہے کہ میں دروازے پہ بیٹھ کر میں نے منہ باہر کیوں کر لیا, اس کی وجہ پوچھتا ہے تو سن. میری بیٹی حفصہ جو میری ماں بھی ہے رسول اللہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے, ام المومنین حفصہ آج مجھ سے ملنے آئی ہے. لیکن سوء اتفاق میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی, لیکن میری بیوی اپنے میکے کسی کام سے چلی گئی, تو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں ایک کمرے میں رہنا نہیں چاہتا, اس لیے میں دروازے پر احتیاط سے بیٹھ کر میں نے چہرے کو باہر کر لیا. باپ کی احتیاط یہ ہے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں کوچنگ کے لیے بیٹی بے پردہ جائے, پڑوسی کے بائک پر بیٹھ کے جائے, تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمانوں؟ بلکہ ابھی تو ایک کلپ بڑی گھوم رہی تھی کہ ایک صاحب کی بیوی دوسری طرف چلی گئی, تو بعد میں تحقیق کر کے پتا چلا کہ یہ جاتے تھے اپنے کام سے اور کالج پڑھانے کا شوق تھا اور کسی اور کے ساتھ بھیجتے تھے, بھیجا تو پوری کے پوری ادھر چلی گئی. یاد رکھنا مسلمانوں, ہمارے مذہب کا تقدس تو دیکھو. اس واقعے کو گھر جا کے سوچنا, صرف بیٹی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, اپنے ذوق کے مطابق کہوں, جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی, اور جو بیٹی ہوتی ہے وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی. حفصہ اتنی مقدس خاتون تھی کہ وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی بھی تھی, عمر ابن خطاب کی ماں بھی تھی. نسب کی وجہ سے بیٹی تھی, ایمان کی وجہ سے ماں تھی. جو دو مقدس رشتے ایک جگہ جمع ہو گئے, پھر بھی فاروق اعظم کہتے ہیں جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک ساتھ تنہائی میں رہنا مجھے پسند نہ آیا, اس لیے میں دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. مسلمانوں سوچو اپنے دین کی حقانیت پر, دین کے تقدس پر, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب مسلمانوں احتیاط نہیں کرو گے بے پردگی ہوتی رہے گی.